اور ان کے آنے کی برکات پوری صورت میں پھیلا دے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے، اور آخر میں انشاءاللہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ وہ جس ظلم کا اور وہاں پر جس بے دردی سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائے، اور یہ یہودی اور اسرائیل جیسی ناپاک حکومت اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار فرما کے تباہ برباد فرمائے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام، کیا حال ہے؟ خیریت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں حضرت کا مشکور ہوں کہ حضرت نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کر رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے اپنی کچھ گزارشات عرض کر سکوں، اور ساتھ ساتھ آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ آپ حضرات دین کی بات سیکھنے اور سمجھنے کی خاطر یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو کچھ یہاں پر بات ہو مجھے اس میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بس شروع ہی ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کی رات رمضان المبارک کی رات ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کل چاند نہ ہو تو پرسوں کی رات ہمیں تراویح پڑھنے کا موقع مل جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے میں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ داخلہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو اس وقت سے رمضان کی آمد کا نہ صرف یہ کہ انتظار فرماتے تھے بلکہ تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ باقی ایام میں، باقی مہینوں میں جب چاند ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے چاند کے حوالے سے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان الی آخر، پوری دعا فرماتے تھے۔ لیکن جب رجب کا چاند ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ دعا ہو جاتی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان کو تک پہنچنا نصیب فرما۔ تو اس لیے پہلی دعا تو یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ پھر اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ایک معمول کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے عبادات کا، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے، مزید اہتمام ہوتا تھا، اور وہ اہتمام اس لیے ہوتا تھا تاکہ رمضان میں پہنچ جائیں اور رمضان سے مستفید ہو سکیں۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہم سب اس دور سے گزرے ہیں، ہمارے بچے ابھی بھی گزرتے ہیں، اور وہ ہے امتحان۔ اگر ہم پورا سال پڑھ رہے ہوں اور ہمیں معلوم ہو کہ اب امتحان آنے والا ہے تو امتحان سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک صبح اٹھ کے کوئی بچہ یا بچی امتحان دینے پہنچ جائے اور اس سے پہلے تیاری نہ کرے، وہ بلکہ اس امتحان کو دینے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، پھر امتحان دیا جاتا ہے اور پھر نتیجے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ لیکن امتحان دینے کے لیے تیاری کرنی پڑتی، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے امتحان کے لیے رجب اور شعبان میں تیاری کا موقع ہمیں عطا کیا کہ اس میں تیاری کر لو، آگے امتحان آنے والا ہے رمضان کا، اور جب رمضان میں امتحان دے دو گے تو پرچے چیک ہونے میں تو ٹائم لگتا ہوگا اللہ تعالیٰ کہ ہاں، تو فوراً پرچہ چیک ہو جاتا ہے، فوراً طے ہو جاتا ہے، لہذا رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، نتیجہ آ جائے گا، 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے، اور جب نتیجہ آ جائے گا تو کامیابی ملے گی، تو جن کو کامیابی ملے گی ان سے اللہ راضی ہو جائے گا، یہی ان کی کامیابی، اور جب کامیابی مل جائے گی تو خوشی مناؤ، عید مناؤ۔ تو اس کو بس اس انداز سے سمجھ لیجیے کہ رمضان بنیادی طور پر ایک امتحان ہے۔ اب ایک بچہ جو کسی بھی کلاس میں پڑھتا ہو، وہ جب امتحان دیتا ہے اور امتحان میں اس کو کامیابی مل جائے تو اس کی پروموشن ہو جاتی ہے، ترقی ہو جاتی ہے، اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے، اور اس کے تمام دوست، تمام گھر والے، تمام خاندان والے، تمام اعز و اقربا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس کو اچھے القابات سے، اچھے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ امتحان میں ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے، تو اس کا سال تو پھر بھی گزر جائے گا، لیکن ظاہر ہے بڑی باتیں سننی پڑیں گی، خاندان میں بھی رسوا ہوگا، معاشرے میں بھی رسوا ہوگا، گھر والے بھی لان تان کریں گے، باتیں سنائیں گے، اور اگلے سال پھر امتحان دینا پڑے گا، اور جب تک کامیاب نہیں ہوگا یہ لعنت ملامت چلتی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بالکل ایسے ہی امتحان کا موقع ہے، جو راضی کر لے گا وہ کامیاب ہے، جو راضی نہیں کر سکا، خدا نخواستہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا، اس کے لیے بڑی ذلت ہے، بڑی رسوائی ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعود من ادرک رمضان، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان ملا لیکن وہ مغفرت نہیں کروا سکا۔ یعنی امتحان آیا، اس کو امتحان میں بیٹھنے کا موقع ملا اور ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، ہلاکت۔ تو رمضان ملا لیکن کامیابی حاصل نہیں کر سکا اپنے رب کو راضی کرنے کی، تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا، ہلاک ہوگا۔ اب دیکھا جائے تو یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک دھمکی ہے، یہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے، اور ہم سب کو ایک پیغام ہے کہ جب رمضان آ رہا ہے تو ایک امتحان آ رہا ہے، امتحان میں مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، اور جب امتحان میں تیاری کر لے بچہ، مثلا
ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا اردو زبان کا پرچہ ہے، اردو زبان کے لیے اس نے ساری کتاب پڑھ لی، ساری تیاری کر لی، لیکن جب امتحان گاہ میں گیا تو قلم نہیں لے کے گیا، گتا نہیں لے کے گیا، یا رول نمبر سلپ نہیں لے کے گیا، تو کیا وہ امتحان میں بیٹھ کر امتحان حل کر سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو کیا اس کے امتحان میں کامیابی ہوگی کہ ناکامی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ناکامی ہوگی، کیونکہ وہ امتحان میں گیا، لیکن ایک اس نے امتحان کی پہلے تیاری کرنی تھی مضمون کے اعتبار سے، اور ایک امتحان گاہ کے اندر تیاری ہونی تھی جو پرچہ حل کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ تو ایک تیاری کا مرحلہ رجب اور شعبان کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں ہم نے تیاری کی اور وہ آخری مراحل میں آ گئی ہے۔ اب دوسری تیاری جو امتحان گاہ کے دوران ہوتی ہے، پرچے کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اب اس کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سوال آتا ہے کہ نہیں، جواب لکھتا ہے کہ نہیں، جواب میں صحیح طریقے سے ما فی الضمیر اپنا بیان کر سکتا ہے کہ نہیں، ممتحن کو مطمئن کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ سارے وہ مراحل ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر کسی بچے کے یا بچی کے امتحان میں کامیابی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی امتحان میں تو سب بیٹھیں گے، وہ تمام لوگ جو اس وقت میں سانس لے رہے ہوں گے وہ امتحان میں داخل ہو جائیں گے، امتحان گاہ میں پہنچ جائیں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کس نے کتنی تیاری کی، کون کتنی تیاری کے ساتھ امتحان گاہ میں پہنچا ہے۔ اور وہ تیاری 2 مہینے تو ہم پہلے کر آ رہے ہیں، جو کہ اب ختم بھی ہو رہا ہے وقت، اور ساتھ ساتھ کچھ تیاری اس امتحان گاہ کی ہوتی ہے، امتحانی مقام کی ہوتی ہے۔ وہ امتحان گاہ کی جو تیاری ہے وہ کیا ہے؟ بس اسی کو اگر ہم سمجھ لیں تو استقبال رمضان کا موضوع سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ استقبال امتحان کیا تھا کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا اور پھر ہم چیزیں لے کر چلے گئے امتحان گاہ میں۔ اب بالکل ایسے ہی رمضان میں پہنچنا ہے تو تیاری تو ہم نے پہلے کر لی، تھوڑی سی کمر کس لی، ارادہ کر لیا چیزوں کا، ہمیں معلوم ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے، ہم نے تراویح کہاں پڑھنی ہے، کس کے پیچھے پڑھنی ہے، یا کس نے سنانی ہے اور کس نے سننی ہے، اس کا اہتمام ہو گیا۔ نظام الاوقات طے ہو گئے کہ بھئی کب کتنے بجے ہم کاروبار پر جائیں گے، کتنے بجے بند کریں گے، افطار کہاں کریں گے، اس میں ایک نظم طے ہو گیا۔ تو پہلے کی تیاری تو ہم نے کر لی، اب دوسری تیاری رمضان میں داخل ہوتے وقت کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ امتحان گاہ میں جب داخل ہوتے ہیں، یعنی رمضان میں جب داخل ہوتے ہیں، تو اس میں 2-3 بنیادی کام ہیں جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا امتحان ہو کس چیز کا رہا ہے، موضوع ہے کیا۔ اگر آپ اردو کے پرچے کی تیاری کر کے چلے جائیں اور پرچہ اسلامیات کا ہو تو کامیابی ہوگی؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر یہ پتا ہونا چاہیے کہ امتحان ہے کس چیز کا۔ ہمارے بہت سے ساتھی مثلا کپڑے کا کام کرنے والے، مثلا جوتوں کا کام کرنے والے، مثلا کتابوں کا کام کرنے والے، مثلا کھانے پینے کا کام کرنے والے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب سیزن آ رہا ہے، تو وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کی۔ کاروبار بالکل منع نہیں ہے، بلکہ رزق حلال بھی عبادت ہے۔ تو اگر زیادہ اچھے طریقے سے رزق حلال کمایا جائے تو کیا اس امتحان میں کامیابی ہو جائے گی جو رمضان کا ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو عبادت ہی ہے۔ یہ ایک سوال ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی درس نظامی سے وابستہ ہیں، مدارس سے وابستہ ہوتے ہیں، اسکول کالجز سے، یونیورسٹیز سے وابستہ ہوتے ہیں، پڑھنا پڑھانا بھی عبادت ہے۔ تو رمضان میں بھی اگر یہ عبادت کا معمول رہے
تو کیا اس امتحان میں کامیابی ہو جائے گی؟ حالانکہ وہ بھی عبادت ہے۔ پھر درس نظامی میں تو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے، احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، فقہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے معاون علوم پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہی پڑھتے رہیں تو کیا ہمیں امتحان میں کامیابی ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ مزمل میں ایک ارشاد فرمایا ہے، اس ارشاد کو سمجھ لیں گے اگر تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی ہمیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اب یہاں تک جو سورہ مزمل کی آیات ہیں، اس میں اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو اہتمام کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، علماء موجود ہیں، اگر کہیں غلطی ہوگی تو انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہم سب کے لیے تو فرض نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اللہ رب العزت نے جب تہجد کا حکم ارشاد فرمایا تو ایک وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ تہجد کا حکم کیوں ہے۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل، یہ جو نماز میں رات کے اندر تنہائی میں آپ اللہ جل جلالہ کا ذکر کریں گے تنہائی کے اندر، کیونکہ تہجد کی نماز ظاہر ہے انسان تھوڑی دیر سوئے گا پھر اٹھے گا، گھر میں پڑھے گا، تنہائی میں پڑھے گا، اچھا جماعت بھی نہیں ہو رہی ہوگی اس کی، تو بہت سے لوگ سو رہے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی، تو تنہائی میں ہوگی رات کو۔ ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہونے میں بہت قوی ہوتی ہے اور اپنے نفس کو کچلنے والی ہوتی ہے، کیونکہ نفس تو یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر سو جاؤں، آرام کروں، صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، کام بھی کرنا ہے، پھر اگر رمضان ہوگا تو روزہ بھی رکھنا ہے، تھک جاؤں گا، پیاس لگے گی، نیند آئے گی، تو دل چاہتا ہے کہ سو جاؤں۔ لیکن اگر کوئی انسان اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، قائم تو ہے الحمدللہ، مزید مضبوط کرنے کے لیے اگر قیام اللیل کرتا ہے تو یقیناً اپنے نفس کو کچلنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار ہو جاتا ہے، مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو تمہارے بڑے لمبے لمبے معمولات ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں کر رہے ہو لمبی لمبی، کام کر رہے ہو لمبے لمبے، بیانات ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، گیدرنگز ہو رہی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، تو دن کے تو مختلف معمولات ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے معمولات ہوتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق اس طریقے سے قائم نہیں رہتا۔ اچھا یہ فرما کس کو رہے اللہ جل جلالہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر لمحہ عبادت ہے، ذکر و اذکار میں گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہرگز ہرگز کبھی غفلت نہیں ہوئی، کبھی لاپرواہی نہیں ہوئی۔ ان کو یہ ارشاد ہو رہا ہے تو مجھے اور آپ کو تو بطریق اولا ہوگا، ہمارے لیے تو یہ حکم بہت بڑھ جائے گا، ہم تو غافل بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے تو غفلت اور کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ دن میں معمولات بہت سارے ہوتے ہیں، وہ بھی عبادت ہیں، تبلیغ عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، تعلیم عبادت ہے، کاروبار رزق حلال عبادت ہے، وہ سب عبادت ہے، لیکن وہ عبادت براہ راست عبادت نہیں ہے۔ جیسے یہ بیان اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا
تو یہ بیان کرنا، بیان سننا عبادت ہوگا. لیکن براہ راست مقصود عبادت یہ نہیں ہے. مقصود تو نماز ہے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور وہ عبادت جو براہ راست عبادت ہے. تو اللہ جل جلالہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری جتنی عبادات تھیں بغیر کسی واسطے کے وہ مقصود تھی. دن میں دیگر کاموں میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی عبادت تھے لیکن واسطے والے تھے. اب یکسو ہو کر جو براہ راست عبادت ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور یہی بنیادی مقصد ہے رمضان کا، کہ اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور مضبوط اس طرح کرنا ہے کہ جو براہ راست عبادات ہیں، مثلا قرآن کریم کی تلاوت، مثلا نماز، مثلا روزہ، مثلا دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، بس اس پہ یکسو ہو جاؤ. اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اپنے اوقات کار نکالو، وقت نکالو اور اس پر یکسو ہو جاؤ، اس کا اہتمام کرو. تو ہمارا اصل میں جو پرچہ ہونا ہے وہ اس چیز کا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا مضبوط کیا براہ راست عبادت کر کے. اب جب براہ راست عبادت کر کے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جو براہ راست عبادت ہے اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور اس کی جملہ شرائط کے ساتھ کرنا پڑے گا. جو بھی اس کی ضروریات ہیں، جو بھی شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں گی. مثلا نماز پڑھنی ہے تو وضو کر کے پڑھنی پڑے گی. اگر 4 رکعت ہیں تو 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی، 3 ہے تو 3 پڑھنی پڑیں گی، 2 ہے تو 2 پڑھنی پڑیں گی. اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، غلطیاں نہیں کر سکتے. اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ پہلے رکوع ہوگا پھر سجدہ ہوگا تو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا. اگر اللہ جل جلالہ کا حکم ہے کہ رکوع 1 مرتبہ ہوگا اور سجدہ 2 مرتبہ ہوگا تو ایسے ہی کرنا پڑے گا. کوئی انسان الٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. اپنی مرضی نہیں چلے گی. جو اللہ رب العزت کا حکم ہے ویسے ہی پورا کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی روزہ بھی ہے. روزہ بھی اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، اور قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے اس کے پیچھے وجہ بھی بیان فرما دی. وہ یہ بیان فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھ کے کیا ہوگا؟ کھانا چھوڑ دو گے، پینا چھوڑ دو گے، ڈائٹنگ ہو جائے گی، طبیعت فریش رہے گی. پورا سال کھاتے ہو، اس میں ذرا 1 مہینہ ڈائٹنگ کا آ جائے گا؟ نہیں. پورا سال آرام کرتے ہو، 1 مہینہ ورزش کا آ رہا ہے؟ نہیں. صحت بہتر ہوگی، ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح مرضی عطا فرما دے، جو مرضی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن یہ مقصد ہے؟ نہیں. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا نتیجہ. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا نتیجے میں تقوی حاصل ہوگا. آپ کوئی عبادت اٹھا لیں، کوئی عبادت، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. مثلا قربانی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ تم سے تقوی چاہتے ہیں، گوشت نہیں چاہتے، خون نہیں چاہتے، تقوی چاہتے ہیں. اور تقوی نام ہے سر تسلیم خم کر دینا، اور بالکل من و عن ویسے کرنے کا جیسے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے. اپنی منمانی نہیں کرنی بلکہ اپنے رب کے احکامات کو بجا لانا ہے. تو رمضان میں روزہ کس لیے فرض؟ تاکہ اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لایا جائے. اب ہمارے ہاں ساتھی یہ سمجھتے ہیں، ہم سمیت، کہ روزے کا مطلب ہے کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو. حالانکہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. علماء موجود ہیں، زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. میں تو طالب علم ہوں. ہم نے یہ سنا اپنے بڑوں سے
अहादीस मुबारका में भी देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आदमी ने रोज़ा रखने के बावजूद गुनाहों को न छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं है। मालूम हुआ कि रमजान में रोजा खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि जो हराम था उसको छोड़ने के साथ साथ जो हलाल था उसको भी छोड़ देने का नाम है। अब अगर हम गौर करें तो अगर अभी इसी वक्त मैं पानी पी लूं तो कोई गुनाह होगा? कोई गुनाह नहीं। लेकिन रमजान में दिन के वक्त में एक सेहतमंद आदमी जिसने बगैर किसी उज़र के रोजा नहीं रखा, उसका रोजा नहीं है लेकिन दिन का वक्त है, उसका कोई उज़र भी नहीं है, बिला वजह उसने रोजा नहीं रखा, उलमा मौजूद हैं, पूछ लीजिए कि अगर वो उस वक्त में खाना खा ले, पानी पी ले, तो एहतराम रमजान के खिलाफ करने की वजह से गुनाहगार होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के खिलाफ अमल किया, अपनी मर्जी चलाई कि मेरा दिल चाह रहा है पानी पीने का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि नहीं पीना, अपनी मर्जी चलाई, कोई उज़र भी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई गुंजाइश मिली हुई हो, ऐसा भी नहीं है, गुनाहगार होगा। ये उस शख्स के लिए है जो रोजा बगैर वजह के छोड़ दे और फिर कुछ खा पी ले। तो जो बगैर वजह के रोजा छोड़ दे उसका जो गुनाह है वो अलग है। ये तो ये कि गुनाह करने के बाद, छोड़ने के बाद उसने एक और गलती ये की कि दिन में कुछ खा पी लिया। तो ये बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। तो रमजान का रोजा नाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को मिनअन तस्लीम करके उस पर अमल दरामद करने का। और वो अहकामात ये हैं कि झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, धोखा नहीं देना, मिलावट नहीं करनी, बहतान तराशी नहीं करनी, गालम गलोच नहीं करनी, फितना फसाद नहीं करना, बुग़्ज़ कीना हसद अदावत नहीं करनी, तमाम गुनाह कबीरा हो या सगीरा सबसे बचना है। और साथ साथ खाना पीना भी नहीं। तो खाना पीना मकसद नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं फरमाया था कि सिर्फ खाना छोड़ दो और पीना छोड़ दो, बल्कि यह फरमाया था कि ये बाकी सारी चीजों का एहतमाम करते हुए खाना पीना भी छोड़ना है। तो असल में तो पर्चा इस चीज का हो रहा है। और यही फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी कोई आदमी इस पर्चे में नाकाम हो जाए तो मुम्तहिन को क्या परवाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान लेना था कि तुमने गुनाहों को छोड़ा कि नहीं, तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानी कि नहीं, तुमने उसके ऊपर मिन्नवान अमल किया कि नहीं, सर तस्लीम खम किया कि नहीं। इसके लिए इम्तिहान रखा रोजे की शक्ल में। फरमाया कि गुनाह छोड़ो, हराम छोड़ो, साथ हलाल भी छोड़ दो। हमने हलाल तो छोड़ दिया, हराम नहीं छोड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा करने वाले के बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहु को कोई परवाह नहीं है कि वो भूखा रहे या प्यासा रहे, अलियाज़ु बिल्लाह। यानी मुम्तहिन को क्या परवाह। तो मालूम हुआ कि असल इम्तिहान इस चीज का है कि हमने गुनाहों से बचना है, पहला मकसद। दूसरा मकसद कि हमने जो बराह रास्त इबादत हैं, नमाज, रोजा बिलखुसूस, इनके अंदर मुकम्मल तवज्जो के साथ इन्हिमाक पैदा करके अल्लाह ताला को राजी करना है। हदीस मुबारका है, मैं मफहूम अर्ज कर देता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान यह है कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने रमज़ान का रोजा रखा ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देंगे। लेकिन शर्त क्या है? दो शर्तें पूरी करो, एक ईमान हो और दूसरी
ثواب کی امید ہو. اب ثواب کی امید وہ لگائے، امتحان میں پاس ہونے کی امید وہ لگائے جس نے پرچہ صحیح کیا ہو، تو وہ امید سمجھ میں آتی ہے. لیکن خالی پرچہ دے کر آ جائے اور پھر یہ کہے کہ ممتحن کسی کے پاس تھا قلم، وہ نمبر دے سکتا تھا، اس نے نہیں دیے، اس نے زیادتی کی، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ ایسی امید لگانا بے وقوفی ہوگی. پہلے پرچہ تو کرو، پرچہ صحیح کر کے آؤ، پورا کر کے آؤ، صحیح لکھ کر آؤ، پھر امید لگاؤ کہ ممتحن پاس کر دے گا. بات سمجھ میں آتی ہے. تو ثواب کی امید لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزہ صحیح طرح رکھو، اور جس نے صحیح طرح روزہ رکھ لیا وہ ثواب کی امید لگائے، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. بالکل ایسے ہی تراویح، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے رمضان میں تراویح کو مکمل ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. معلوم ہوا کہ مقصود اصلی جو امتحان میں مقصود ہے میرے سے اور آپ سے، وہ یہ عبادات ہے. لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچ کر عبادات کو کرنا ہے. اگر گناہوں سے بچ کر عبادات کی جائیں تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ امتحان میں کامیابی کا پہلا مرحلہ حاصل ہو جائے گا، اور وہ ہے مغفرت. دوسرا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ قرآن کریم کے ارشاد سے سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَغْفِرُوهُ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ جب تم استغفار کرو گے تمہیں معافی ملے گی، استغفار کرو گے مغفرت ملے گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نتیجے میں کیا عطا فرمائیں گے؟ پہلی چیز تو یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیے، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوا. اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد عطا فرمائیں گے، یمددکم باموال، مال میں ترقی، مال میں فراوانی یہ عطا ہوگا. وبنین، اور اولاد میں برکتیں، اولاد میں فرما برداری، برکتیں، کثرت یہ عطا فرمائیں گے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے کہ اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائیں گے، پانی عطا فرمائیں گے، خوشحالی عطا فرمائیں گے، سیرابی عطا فرمائیں گے. معلوم ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مہنگائی کا اثر نہ ہو، میرے اوپر اثر نہ ہو، میرے گھر والوں پر اثر نہ ہو، میرے خاندان والوں پر اثر نہ ہو، میرے ملک والوں پر اثر نہ ہو، بنیادی طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، استغفار کرو، اللہ سے کو راضی کرو. کیونکہ رزق یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا. اب آپ خود بتائیے، ہم سب مستقل یہ سنتے ہیں کہ نہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے نا؟ تو آگے مزید بڑھے گی کم ہوگی؟ بڑھے گی، ہمیں لگ رہا ہے ایسا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی آمدنی بڑھانا ہمارے بس میں ہے؟ ہماری طاقت میں ہے؟ نہیں. اچھا، اخراجات کم کرنا بظاہر ممکن ہے، اخراجات کم ہوں گے بڑھیں گے؟ بڑھیں گے. جب مہنگائی بڑھے گی تو اخراجات بڑھیں گے، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہوگا، اخراجات بڑھیں گے. دال روٹی مہنگی ہو جائے گی، اخراجات بڑھیں گے. آمدنی نہیں بڑھے گی، اخراجات بڑھ جائیں گے. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق. ابھی میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی، ہم سب سمجھ گئے اس کا مطلب کہ اگر ہم رمضان میں روزہ صحیح طرح رکھ لیں اور رمضان میں نماز صحیح طرح پڑھ لیں تو ہمیں جنت مل سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو جنت مل جائے گی نا انشاءاللہ. تو جو اللہ اس نماز اور روزے کے صدقے سے، اس کے بدلے میں جنت جیسی نعمت عطا کر سکتا ہے، وہ دنیا عطا نہیں کر سکتا.
کر سکتا ہے. تو اگر دنیا بھی حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. تو یہ رمضان بنیادی طور پر جب آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں گے اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, دنیا کے لیے کر لو چلو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. تیاری آخرت کی کرنی ہے لیکن دنیا سے حصہ لینا بھولنا نہیں. دنیا سے بھی حصہ لینا ہے, آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تو رمضان آیا ہی ہے, ساتھ ساتھ دنیا کی تیاری بھی کر لو. لیکن دنیا کی تیاری ویسے نہیں کہ دنیا کے چکر میں لگ کر نمازیں رہ جائیں, روزے رہ جائیں. دن میں ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, روزے کے ساتھ ڈیوٹی مشکل ہو جائے گی لہذا روزہ چھوڑ دو. نہ نہ نہ, ڈیوٹی چھوڑ دو چاہے, روزہ نہ چھوڑنا. کیونکہ دنیا اچھی ہوگی جب آخرت اچھی ہوگی, اور آخرت کس سے اچھی ہوگی؟ نماز سے, روزے سے, قرآن کی تلاوت سے, ذکر سے اور دعا مانگنے سے. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی فرمائیں گے, آخرت بھی اچھی فرمائیں گے. تو رمضان بنیادی طور پر اس چیز کے لیے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا بھی اچھی کرنی ہے اور آخرت بھی اچھی کرنی ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر جیسے کہ ابھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آج کی محفل میں بھی اہتمام کریں کہ فلسطین کے لیے بھی دعا کریں. مشاہدہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کی ذات کے اوپر کچھ مسائل آ جائیں تو اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو, اور وہ مانگتا بھی ہے. پریشانی میں تو سبھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. غیر مسلم کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے. تو وہ اپنے الفاظ میں, اپنے انداز میں کہتا ہے, اپنے خدا کو پکارتا ہے, لیکن پکارتا وہ بھی ہے. مسلمان بھی پکارتا ہے لیکن وہ پکارتا ہے عام طور پر انفرادی معاملے میں. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جب اس کے گھر والوں پر کوئی مسئلہ آتا ہے, وہاں بھی وہ مانگ لیتا ہے. بھائی بیمار ہو گیا, بہن بیمار ہو گئی, ماں باپ بیٹا بیٹی کوئی بیمار ہو گئے, بیوی شوہر بیمار ہو گئے, دعا مانگی جاتی ہے, تسلی سے مانگی جاتی ہے, یا کثرت سے مانگی جاتی ہے, توجہ سے مانگی جاتی ہے. لیکن اگر گھر کے اوپر مسئلہ نہ آئے, اپنے اوپر مسئلہ نہ آئے, باقی خاندان والوں پر آ جائے, یا محلے والوں پر آ جائے, یا شہر والوں پر آ جائے, تو بہت کم لوگ دل کے درد کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. اور اگر امت مسلمہ پر مسئلہ آ جائے تو یہاں دل کے درد کے ساتھ دعائیں مانگتے کم لوگوں کو دیکھا گیا ہے, کم لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون کجسد الواحد, تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ, اور جسم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر آنکھ میں درد ہو جائے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے, پورے جسم میں درد ہوتا ہے, پورا جسم بے چین ہوتا ہے. وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ, اور اگر سر میں درد ہو جائے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے, پورے جسم میں درد ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت مسلمہ میں کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہمیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے تھا. انفرادی طور پر پہنچتی ہمیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے تھا. وہ تو نہیں ہوتا, اجتماعی میں ہو جانا چاہیے. لیکن وہاں بھی کوتاہی نظر آتی ہے, اور یہ کوتاہی کسی اور میں نہیں, خود ہم میں نظر آتی ہے, اپنے اندر محسوس ہوتی کہ اس درد کے ساتھ جب میرا بیٹا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے, میری بیٹی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے, میرے ماں باپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں, یا میں خود کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں, جس درد کے ساتھ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, امت مسلمہ کے درد میں اس طرح دعا نہیں کرتا. یہ مجھے اپنے اندر بھی کمی محسوس ہوتی ہے, آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے محسوس ہوتی ہو.
اصل میں وہ درد پیدا کرنا ہے ہمیں، اور وہ درد ہم اپنی مرضی سے پیدا کرنا چاہیں تو شاید ہی ہو سکے، ممکن نہیں ہے۔ وہ صرف ایک ذات ہے جو عطا کر سکتی ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ یہ اس سے کثرت سے مانگے، پورے دل سے مانگے کہ یا اللہ مجھے وہ درد عطا فرما دے جو امت مسلمہ کا درد ہے، جو اجتماعی درد ہے، جو مجھے اپنے ہر بہن بھائی کا درد ہونا چاہیے، وہ عطا فرما دے۔ کیونکہ میں خود کوشش کروں گا حاصل نہیں ہوگا، لیکن میرا رب چاہے گا تو حاصل ہو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنے والی پوری امت کے لیے درد کے ساتھ دعائیں کی۔ درد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کا۔ ایسے ہی ہے نا، نہ جانے کتنے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب دعا جاری ہوتی تھی تو امتی امتی کی صداؤں کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ درد تھا۔ یہ ہمیں سبق ہے کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا ہے رمضان کے اندر، تو اس درد کے ساتھ اختیار کرنا ہے کہ امت مسلمہ کا درد ہو۔ دعائیں مانگنی ہے تو اس درد کے ساتھ مانگنی، اور اسی کو قرآن کریم کی اصطلاح میں مضطر کہا جاتا ہے۔ جب درد ہوتا ہے تو یہ امید ہوتی ہے کہ یا اللہ اب کوئی اور عطا نہیں کر سکتا آپ کے علاوہ، اس کو مضطر کہتے ہیں۔ مضطر بن کر جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب بھی وہ دعا کرے؟ تو مضطر بن کر دعا مانگنی ہے۔ تو جب مضطر بن کر دعا مانگنی ہے تو اپنے لیے بھی مانگنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگنی ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی مانگنی ہے، اپنے شہر والوں کے لیے، اس محلے والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے بھی مانگنی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی مانگنی ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کے لیے تو ضرور مانگنی ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ تکلیف میں ہے۔ مثلا فلسطین والے ہمارے بہن بھائی، مثلا کشمیر میں ہمارے بہن بھائی، یا مثلا دیگر ممالک میں رہنے والے، انڈیا میں رہنے والے ہمارے بہن بھائی، ہم جانتے ہیں وہ تکلیف میں اس وقت، ان کے لیے بھی دعا مانگنی۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے، یعنی نماز مکمل اہتمام کے ساتھ اس کی شرائط کے ساتھ، روزہ مکمل اہتمام کے ساتھ اس کی شرائط کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت جیسے حضرت نے فرمایا رمضان میں نازل ہوا تو رمضان کا قرآن کا خاص تعلق، قرآن کی تلاوت اس کے اہتمام کے ساتھ، اس کے احترام کے ساتھ، اور اللہ تعالی سے دعا کثرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ اور پرچہ بھی اسی چیز کا ہے کہ براہ راست عبادت کتنی کرتے ہو، لہذا باقی جو بالواسطہ عبادتیں ہیں، کاروبار کی، معمولات کی، اس میں سے وقت نکال کر بلا واسطہ عبادت کا اہتمام کرو گے۔ دن میں ایک رکوع پڑھو یا ایک پارہ پڑھو، اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ ہمارے قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اہتمام آتا ہے کہ رمضان میں 60 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، روزانہ 2 قرآن۔ چلو روزانہ 2 نہ پڑھو، روزانہ 1 نہ پڑھو، دن میں 1 پارہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، روزانہ 1 پارے کا ہی صحیح اہتمام کر لو، رمضان میں 1 قرآن تو مکمل کریں۔ 1 قرآن خود پڑھ کر لیں، 1 قرآن حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز میں سن لیں، تراویح میں سن لیں، تو انشاءاللہ 2 قرآن تو ہو جائیں گے، 1 دفعہ پڑھنے کا، 1 دفعہ سننے کا۔ اور ساتھ ساتھ معمولات کا اہتمام کریں، اور معمولات میں یہ نہیں کہ اپنی روٹین چھوڑ کر، ڈیوٹیاں چھوڑ کر سارا وقت مسجد میں لگا دو، ڈیوٹی کے اوقات تباہ و برباد کر دیں، بلکہ جو خارجی اوقات وقت ملتا ہے، رات میں وقت ملتا ہے، اس میں 2 رکعت اضافی کر لو، تہجد پڑھ لو۔ سحری میں تو اٹھنا ہی ہے، 10-15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو کم از کم، یا 8 رکعت پڑھ لو سنت طریقے کے مطابق، جو بھی اہتمام ہو سکتا ہے وہ کرو۔ جب ان پر اہتمام ہوگا اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی،
تو جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اب غور کیجئے، اگر اللہ جل جلالہ مجھے یہ حکم دے دیتے کہ تم نے پورا دن سجدے میں رہنا ہے، کھانا تمہیں مل جائے گا، سر نہیں اٹھنا چاہیے سجدے سے، تو وہ حق پر ہوتے کہ نہیں؟ کیونکہ پیدا اس لیے کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمانے کی اجازت دی، رہنے کی اجازت دی، پھرنے کی اجازت دی، ملنے کی اجازت دی، تفریحات کرنے کی اجازت دی، لیکن ساتھ یہ مانگ لیا کہ بھائی کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نکالو۔ اب پورے سال میں ہم غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، تو ایک مہینہ اہتمام کے ساتھ کر لو۔ اب جب یہ ایک مہینہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے گا، گاڑی کی ایک دفعہ ٹیوننگ کرا لو، تسلی سے ٹائم تک صحیح چلتی ہے، پھر کچھ کچرا آنے لگتا ہے، پھر ٹیوننگ کرا لیتے ہیں، ٹیوننگ ہو جاتی ہے، انجن صحیح ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، پھر صحیح چلتی ہے۔ تو رمضان ٹیوننگ کا مہینہ ہے، میری اور آپ کی ٹیوننگ ہونی ہے۔ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے لاپرواہی کا جو کچرا آ گیا تھا وہ نکلنا ہے، اب وہ ٹیوننگ ہونی ہے، وہ سروس ہونی ہے، وہ سروس کا مہینہ ہے۔ اور اگر سروس صحیح ہو گئی، اگر ٹیوننگ کرنے والا ٹیوننگ صحیح نہ کرے، سروس کرنے والا سروس صحیح نہ کرے، انجن صحیح ہوگا خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، گاڑی خراب ہو جائے گی، نقصان زیادہ ہوگا۔ تو یہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے، ٹیوننگ صحیح کرنی ہے۔ ٹیوننگ صحیح ہو گئی، پورا سال اچھا گزرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلم رمضان سلمت السنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا رمضان اچھا گزرا پورا سال اچھا گزرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حرف بحرف سچ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لہذا رمضان آ رہا ہے، تیاری کرنی ہے مکمل اہتمام کے ساتھ، کہ ہم براہ راست جو عبادتیں ہیں، بلا واسطہ جو عبادتیں ہیں، ان پہ توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عمل درآمد کی کوشش کریں گے۔ نماز کی، روزے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی، انفرادی دعاؤں کا، اجتماعی دعاؤں کا۔ اجتماعی دعاؤں کا مطلب سب کے ساتھ جمع ہو کر نہیں، بلکہ امت کے لیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے، اپنے لیے، خاندان کے لیے، محلے والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بخیل تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی کو کسی بھی بات پر نواز دے۔ مانگنا تو اللہ سے سب کے لیے مانگیں، جب سب کے لیے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے کی ساعات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور مجھے بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اس کے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سے درخواست کروں گا کہ دعا آپ کریں۔ نہیں حضرت آپ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيا ورسولا۔ یا اللہ، اس رمضان کے بابرکت مہینے تک پہنچنے ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رمضان المبارک سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رمضان کے بابرکت مہینے میں جو آپ نے ہمارے لیے مقصود اصلی رکھا ہے، یا اللہ اس مقصود اصلی کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس توفیق کے بعد اس کو حاصل کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس میں غفلت و کوتاہی سے بچا۔ یا اللہ لاپرواہی سے بچا۔ یا اللہ جو بھی جتنی بھی قسم کی غفلت، لاپرواہی یا کوتاہی کسی بھی ذاتی سبب سے ہوتی ہے، یا اللہ اجتماعی سبب سے ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ رمضان کے بابرکت مہینے میں یا اللہ ہمیں پہنچانے کے بعد ہم سے راضی ہو جا، ہماری مغفرت فرما۔
یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے جتنی بابرکتیں یا اللہ جتنی برکتیں جتنی ساعتیں جتنی مغفرتیں یا اللہ آپ سے مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ صرف رمضان کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو کچھ بھی مانگا ہے یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن شرور جن فتنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر شخص کو یا اللہ اپنے لیے بھی یا اللہ ہم جو کچھ بہتر سمجھتے ہیں یا اللہ اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے ہم اپنے خاندان کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے یا اللہ جو کچھ بہتر سمجھتے ہیں یا اللہ اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے یا اللہ جو بھی لوگ ہیں یا اللہ اگر وہ ان کے مقدر میں اصلاح ہے اگر ان کے مقدر میں اصلاح ہے یا اللہ ان کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اگر ان کے مقدر میں اصلاح نہیں ہے تو یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے یا اللہ تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ ان کے ظلم سے ان کے فتنے سے ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ دین کی اور یا اللہ پاکستان کا درد اور اس کی صحیح طور پر فکر کی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ خیر خواہی عطا فرما۔ یا اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ اگر کوئی ظالم ہو کوئی یا اللہ شریر ہو یا اللہ آپ اس سے بھی اگر چاہیں تو خیر کا کام لے سکتے ہیں۔ یا اللہ پوری امت کے تمام انسانوں سے یا اللہ ہم اپنی لاپرواہیوں کے باوجود اپنی غفلتوں کے باوجود یا اللہ ہم شرور میں پڑ گئے ہیں یا اللہ ہم غفلتوں میں پڑ گئے ہیں ہم گناہوں میں پڑ گئے ہیں لیکن یا اللہ آپ خیر کا کام لے سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم سے خیر کا کام لے لیجئے۔ یا اللہ ہم سب سے یا اللہ پاک خیر کا کام لے لیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی میں جو آپ کے وعدے ہیں یا اللہ جو امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آپ کے وعدے ہیں یا اللہ ہمیں وہ تمام وعدوں سے مستفید فرما۔ یا اللہ تمام وعدوں سے یا اللہ ہمیں بہرمند فرما۔ یا اللہ کسی سے بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں اور رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے حلال اچھے رشتے یا اللہ نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اچھی امت بنا یا اللہ ایک بنا اور نیک بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا۔ یا اللہ جن لوگوں کے واسطے سے ہمیں اسلام پہنچا ہمیں قرآن پہنچا ہمیں حدیث پہنچی یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور یا اللہ ان سب کو بھی اور یا اللہ جو اس کے اوپر کسی بھی حوالے سے اپنی خدمات دے رہے ہیں یا اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرما اور بہترین اجر اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جس طرح یہاں جمع کیا ہے یا اللہ جنت الفردوس میں بھی ہمیں اسی طرح جمع فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی یا اللہ بہترین زندگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی بہترین زندگی بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔